دن کے 11 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ سمرہ یوسف سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ نگراں حکومت آزادانہ، منصفانہ اور شفاف انتخابات کے انعقاد پر توجہ دے رہی ہے۔ پاکستان نے غزہ میں فوری اور پائیدار جنگ بندی پر زور دیا ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوجیوں کی جانب سے 8 بے گناہ کشمیریوں کی شہادت پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے۔ آئی سی سی عالمی کرکٹ کپ کا فائنل احمد آباد میں بھارت اور آسٹریلیا کے درمیان کھیلا جائے گا۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے کہا ہے کہ نگران حکومت آزادانہ، منصفانہ اور شفاف انداز میں انتخابات کے انعقاد پر توجہ دے رہی ہے۔ ٹی وی چینل کو دیے گئے ایک انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ ہم الیکشن کمیشن سے مکمل تعاون کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آئندہ عام انتخابات کے دوران نگران حکومت مکمل طور پر غیر جانبدار رہے گی۔ ایک سوال کے جواب میں انوار الحق کاکڑ نے اس امر پر اطمینان کا اظہار کیا کہ اب ملکی معیشت مستحکم ہو گئی ہے۔ غزہ اور مغربی کنارے کی موجودہ صورتحال کے حوالے سے وزیر اعظم نے کہا کہ فلسطین میں جنگ بندی یقینی بنانے کے لیے اسلامی تعاون تنظیم کے حالیہ ہنگامی اجلاس میں اجتماعی دانش کے ساتھ ایک متفقہ مضبوط پیغام دیا گیا ہے۔ امید ہے کہ اس پر جلد عمل درآمد ہوگا۔ غیر قانونی طور پر مقیم افغانوں کی ان کے ملک واپسی سے متعلق ایک سوال پر وزیر اعظم نے واضح کیا کہ اس معاملے پر کوئی بیرونی دباؤ نہیں۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نے ملک میں رہنے کے لیے افغان باشندوں پر کوئی پابندی نہیں لگائی، تاہم انہیں باقاعدہ قانونی دستاویزات کے لیے خود کو رجسٹرڈ کرانا ہوگا۔ پاکستان نے غزہ میں فوری، مستقل اور برقرار رہنے والی جنگ بندی پر زور دیا ہے تاکہ جنگ زدہ علاقے میں جارحانہ حملوں کی روک تھام کی راہ ہموار ہو سکے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے غیر رسمی اجلاس میں اظہار خیال کرتے ہوئے عالمی ادارے میں پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم نے پورے غزہ پر وحشیانہ اسرائیلی حملوں سے متاثرہ شہریوں کے لیے بلا تعطل اور کافی بنیادی اشیاء اور خدمات کی فراہمی کا مطالبہ کیا۔ منیر اکرم نے فلسطینی شہری آبادی کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے بین الاقوامی قانون اور اقوام متحدہ کی متعلقہ قراردادوں کے مطابق فوری طور پر ایک طریقہ کار مرتب کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم فلسطینی شہری آبادی کی جبری نقل مکانی اور غزہ سے غیر قانونی خلا اور ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقلی کو سختی سے مسترد کرتے ہیں۔ پاکستان کے مستقل مندوب نے فوری طور پر بے گھر فلسطینیوں کی وطن واپسی کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ فلسطینی عوام کے خلاف مجرمانہ کارروائیوں میں ملوث افراد کو ذمہ دار ٹھہرایا جائے۔ صدر عارف علوی نے ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے انسانی وسائل کی ترقی اور تحقیق کے فروغ پر زور دیا ہے۔ آج اسلام آباد میں رفاح انٹرنیشنل یونیورسٹی کی تقسیم اسناد کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے نوجوانوں پر زور دیا کہ وہ معلومات کے حصول کے لیے انفارمیشن ٹیکنالوجی کو ترجیح دیں۔ صدر نے آن لائن تعلیم کی اہمیت کو بھی اجاگر کیا۔ انہوں نے ہائر ایجوکیشن کمیشن کو ہدایت کی کہ وہ تعلیم کے فروغ کے لیے آن لائن ایجوکیشن پالیسی اختیار کریں۔ امریکہ میں پاکستان کے سفیر مسعود خان نے امریکی کمپنیوں سے کہا ہے کہ وہ پاکستان میں اپنی سرمایہ کاری بڑھائیں۔ انہوں نے امریکہ پاکستان پبلک افیئرز کمیٹی کے ایک وفد سے آن لائن ملاقات میں آئی ٹی، قابل تجدید توانائی، زراعت اور کان کنی کی صنعت میں متوقع امریکہ سرمایہ کاری کے لیے بڑے پیمانے پر تجارتی اور سرمایہ کاری کے مواقع کو اجاگر کیا۔ سفیر نے تجاویز کو مقررہ وقت میں فعال بنانے کے لیے پاکستان کے تجارتی حکام کی ہر ممکن حمایت کا یقین دلایا۔ اس کے علاوہ سفیر نے پاکستان انفارمیشن اینڈ کلچرل آرگنائزیشن ایریزونا، پاکستان سوسائٹی آف نارتھ ٹیکساس اور پاکستان امریکن ایسوسی ایشن کے نمائندوں سے بھی الگ الگ آن لائن ملاقاتیں کیں۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کی جانب سے 8 بے گناہ کشمیریوں کی شہادت پر گہری تشویش ظاہر کی ہے۔ سری نگر میں ایک بیان میں کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان نے کہا، نریندر مودی کی بھارتی حکومت ہندوتوا سے متاثر فوجی ریاست کے زیر سرپرستی ماورائے عدالت ہلاکتوں کے ذریعے کشمیریوں کا آہستہ آہستہ قتل عام کر رہی ہے۔
پاکستان کپ کرکٹ ٹورنامنٹ کا فائنل کل پنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں کراچی ریجن وائٹس اور پشاور ریجن کی ٹیموں کے درمیان کھیلا جائے گا۔ میچ صبح 9:30 بجے شروع ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئی۔ مزید خبروں تجزیے کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ radio.gov.pk پر اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔